بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبدالحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ جانی پہچانی اور معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم آپ مل کر اپنی اس بزم میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس محفل میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ناظرین، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس محفل میں موضوع گفتگو کا، تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ دین اسلام محض مسجد کے اندر بند نہیں ہے، بلکہ دین اسلام انسانیت کو رہنمائی فراہم کرتا ہے، ولادت سے لے کر وفات تک، انسان کی پیدائش سے اس کی موت تک، زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر اور ہر شعبے میں، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو، عقیدہ و ایمان سے ہو، معاملات سے ہو، تجارت سے ہو یا معاشرت سے ہو۔ تو معاشرت سے متعلق ایک چیز کہ جس کا نام ہے آداب مجلس، مجلس میں اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہے، دین اسلام نے ہمیں اس بارے میں بھی انتہائی قیمتی اور مفید قسم کی ہمیں رہنمائی عطا کی ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں آج کی اس ملاقات میں اپنے محترم مہمان سے ہم کچھ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مل جل کر۔ تو محترم، یہ جو آداب مجلس ہے، کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، تو اس بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، دینی تعلیمات کی روشنی میں کیا رہنمائی فرمائیے گا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد، آداب مجلس یا مجلس کے آداب اگر دیکھا جائے تو دنیا میں زندگی جو ہم اور آپ گزارتے ہیں، تو یقیناً ہر ایک جو ہے محفلوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو جیسے کہ جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ زندگی کے ہر معاملات میں ہمیں اگر دیکھا جائے تو اسلام کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ تو زندگی کے معاملات میں سے ایک معاملہ یہ ہے، محفلوں میں کیا ہے، مجلسوں میں اٹھنا اور بیٹھنا۔ تو اسلام نے ہمیں مجلسوں کے آداب یا آداب مجلس ہمیں جو ہے بتایا ہے۔ بہت سارے آداب ہیں، جن میں سے پہلا ادب یہ ہے مجلسوں کا کہ ہم مجلس کے لیے یا بیٹھک کے لیے، محفل کے لیے مناسب جگہ اختیار کریں، مناسب جگہ اختیار کریں، نہ کہ ہم جو ہے راستوں پر یا جو ہے گلیوں میں یا جو ہے عبادت گاہوں میں کیا ہے مجلسیں یا جو ہے محفلیں ہم جو ہے اپنی جمائیں، کیونکہ راستوں پر اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف، شور شرابہ ہوگا، اور اسی طرح سے دوسری برائیاں بھی جو ہے ہو سکتی ہیں، نگاہیں ادھر ادھر جا سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر جو ہے آپ جو ہے عبادت گاہ یا جو ہے مسجد میں بیٹھتے ہیں، محفل یا کوئی مجلس بناتے ہیں، تو یقیناً اس میں کیا ہے، جو عبادت کی غرض سے مسجد میں آتے ہیں ان کو جو ہے تکلیف اور ان کو ڈسٹرب ہوگا۔ تو ہم مناسب جگہ ڈھونڈ کر اور مسجد کے مقام و مرتبے کے خلاف بھی، مسجد کے مقام و مرتبے کے خلاف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد جو ہے اپنے ذکر کے لیے بنایا ہے، نہ کہ جو ہے عبادت کے لیے بنایا ہے، نہ کہ جو ہے محفل جمانے کے لیے بنایا ہے۔ تو مناسب جگہ ہم جو ہے اختیار کریں مجلسوں کے لیے اور جو ہے اپنی جو ہے بیٹھک کے لیے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والجلوس علی الطرقات، خبردار تم راستوں پر نہ بیٹھو،
جی یا راستوں پر بیٹھا نہ کرو، راستوں پر تم اپنی محفلیں مجلسیں نہ جمایا کرو۔ صحابہ کرام نے جواب دیا ما لنا بد یا رسول اللہ، ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں، ہمیں بیٹھنا ہی بیٹھنا، کوئی اور چارہ نہیں، کیونکہ جانتے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے کہ جو ہے اگر کوئی باہر سے مہمان آ جائے تو گھر میں بیٹھانے کی جگہ نہیں ہوتی، جی عورتیں رہتی، بچے تو جو ہے باہر جو ہے راستوں میں ایک کنارے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع فرمایا۔ جب صحابہ کرام نے جواب دیا یا رسول اللہ ما لنا بد انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا، یا رسول اللہ راستوں پر بیٹھنا ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہمارے لیے تھوڑی مشکل ہے، ہم پریشانی میں پڑ جائیں گے، جی کیونکہ ہمارے پاس یہی جو ہے ایک جگہ ہے، گھروں میں ہماری جگہ کی کمی اور قلت ہے۔ جی شاید یہ مطلب نہ ہو کہ نہیں چھوڑ سکتے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے جی جواب جی 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 کہ کیسے چھوڑیں؟ کیسے چھوڑیں ہم، کیسے جی چھوڑیں ہم؟ جی تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، یعنی جب آپ نے دیکھا کہ ہاں پریشانی میں پڑ جائیں گے، دقت میں پڑ جائیں گے، تو آپ نے جواب دیا جی فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، جی اگر تم اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، جی مشکل یا پریشانی میں پڑ جاؤ گے، تو ٹھیک تم بیٹھو لیکن راستوں کا حق ادا کرو، تم اپنی مجلسیں اپنی محفلیں بناؤ اور بیٹھو، جماؤ کہاں پر؟ راستوں میں ایک کنارے، لیکن راستے کا حق ادا کرو۔ جی راستے کا حق کیا تھا؟ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول نے راستے کے حقوق کا بیان کیا۔ نمبر ایک غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، جی یعنی راستے پر بیٹھے ہو، ظاہر سی بات ہے جی کہ ایسے لوگوں کا گزر ہوگا، عورتوں کا گزر ہوگا جن پر جو ہے نگاہ لے جانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالی نے نگاہوں کی حفاظت کرنے کا ہمیں سورۃ نور میں مردوں کو بھی اور جو ہے مومنہ عورتوں کو بھی کیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ جی تو راستے پہ اگر کوئی بیٹھا ہے تو کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، نگاہیں پست کرے۔ وکف الاذی، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، کسی بھی قسم کی تکلیف دہ چیز، کانٹے دار چیز ہے یا جو ہے کوئی اور گندی چیز ہے، بدبودار چیز ہے، اس کو ہٹا دینا۔ تیسرا حق ہے اور خود بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہاں خود بھی کسی کف کو الاذی یعنی تکلیف کو روکنا، کہ ہاں خود کسی کو اذیت پہنچائے اس چیز سے خود کو روکنا۔ جی خود کو اپنے آپ کو کیا ہے؟ تکلیف دینے سے جو ہے بچانا لوگوں جی کو۔ جی ایک تیسرا حق بتایا رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ آپ بیٹھے ہو، چلنے والا گزرنے والے نے اگر آپ لوگوں سے سلام کر لیا یا آپ سے سلام کر لیا تو تم سلام کا جواب ضرور دینا۔ جی ایک آخری حق کا بیان کیا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، راستے پر بیٹھے ہو تو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے لوگوں کو روکنا۔ جی راستے سے کوئی گزر رہا ہے، کوئی جو ہے برائی کر رہا ہے، تم اسے برائی سے روکنا۔ راستے سے گزر رہا ہے، کسی نیکی میں کوتاہی کر رہا ہے، تم اسے نیکی کی دعوت دینا۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے راستوں پر بیٹھنے میں، لیکن مجبوری کے وقت۔ جی اور اگر تم راستے پر بیٹھ گئے ہو تو راستوں کے حقوق کا تم لحاظ رکھنا۔ جی الغرض اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر جگہ مجلسیں جمانا یہ اس کی اجازت نہیں۔ جی گویا آداب مجلس میں سے پہلا ادب یہ ہو گیا کہ ہر جگہ مجلس نہ جمائی جائے، جی مناسب جگہ اس کے مناسب لیے جگہ منتخب کی جائے۔ ہاں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے راستوں پر بیٹھنے سے منع کیا۔ جی ہاں اگر مجبوری ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کے اندر مجبوری بیان کی گئی تو جی ٹھیک اجازت ہے، لیکن جو ہے جو حقوق ہیں اور جو شرطیں ہیں ان کو ادا کی جائے، اس کے بعد جو ہے راستوں پر جو ہے بیٹھا جائے، ورنہ جو ہے مناسب جگہ گھر کے کسی حصے میں یا کہیں اور جگہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے ادھر جو ہے بیٹھا جائے اور ادھر جو ہے مجلسوں کو جو ہے جمایا جائے۔ جی ایک دوسرا ادب جی جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے مجلسوں کا اور محفلوں کا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی مجلس میں داخل ہو رہے ہیں جی تو ہم سلام کریں، اور اگر اس مجلس سے ہم رخصت ہو رہے ہیں، جی جا رہے ہیں نکل کر، تب بھی ہم سلام کریں۔ داخل ہونے میں بھی اور نکلتے وقت بھی کیا ہے؟ دونوں حالت میں ہم کیا ہے؟ سلام کریں، کیونکہ سلام ایک بہت ہی زیادہ بابرکت اور خیر اور بھلائی والا کیا ہے؟ جملہ یا کلمہ ہے، جیسے کہ مختلف روایتوں میں آتا ہے۔ جی اللہ کے رسول اور سلامتی کی دعا ہے، سلامتی کی اس دعا سے ہے، محبتیں پروان چڑھتی ہیں۔ محبتی، ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا انتہى احدکم الى المجلس فلیسلم، جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو چاہیے کہ سلام کہے، سلام ضرور کہے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، اور جب وہاں سے
اٹھنا چاہے رخصت ہونا چاہے فلیسلم تو بھی سلام کہے فلیست الاولی بأحق من الآخرہ جی بأحق من الآخرہ فلیست الاولی بأحق من الآخرہ کیونکہ پہلی دفعہ سلام کہنا دوسری دفعہ کے مقابلے میں کوئی زیادہ اہم نہیں ہے یعنی جیسے پہلا سلام اہمیت رکھتا ہے اسی طریقے سے کیا ہے دوسرا سلام بھی اہمیت رکھتا ہے دونوں کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ آتے ہوئے سلام کی اہمیت ہے اور جاتے ہوئے سلام کی اہمیت نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے دونوں کی اہمیت برابر ہے تو اس حدیث سے یہی بات ثابت ہوئی کہ مجلسوں کے آدابوں میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ اگر ہم مجلس میں داخل ہوئے ہیں محفل میں پہنچے ہیں سلام کریں اور اسی طرح محفل سے نکل رہے ہیں تبھی کیا ہے سلام کریں سلام کی اہمیت ہے اسی لیے یہ یاد پڑا کہ نماز کی حالت میں سلام کرنے کے کیا حکم ہے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو صحیح حدیث سے کیا معلوم پڑتا ہے کہ اگر مسجد میں داخل ہوئے تبھی کیا ہے سلام کریں اور اگر نماز کی حالت میں ہیں تو اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اس طریقے سے جو ہے اشارہ کر دے جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے یعنی جواب دینے والا ہاں جواب دینے والا جو ہے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر دے نہ کہ جو ہے زبان سے جو ہے زبان سے جواب نہ دے کہنا ادھر ہے کہ سلام کی اہمیت ہے کیونکہ یہ ایک دعا ہے مسلمان سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اور ہمیں حکم دیا گیا افشوا السلام تم سلام کو کثرت سے جو ہے پھیلاؤ جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ اور جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب ہے ایک تیسرا ادب یہ ہے مجلسوں کا کہ جب ہم کسی مجلس کسی محفل میں پہنچے تو ہم لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے بلکہ آخر میں جہاں پر ہمیں جگہ ملتی ہے جہاں پر مجلس ختم ہو رہی ہے جہاں پر جگہ موجود ہے ادھر ہی ہم کیا ہے بیٹھ جائیں یعنی یہ صرف گردنیں پھلانگنے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ مزید یہ بھی کہ شاید آگے کوئی بہت اچھی جگہ ہو ہے نا یا آدمی یہ چاہتا ہو کہ آگے بیٹھوں گا تو نظر آؤں گا اور خاص لوگوں سے زیادہ قریب بھی رہوں گا نظر میں بھی آؤں گا تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان بس آگے ہی بڑھنا چاہتا ہے کہ ایک تو اچھی جگہ ہے وہاں کے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ میری شان کے خلاف ہے یہ بات کہ میں پیچھے کسی کونے میں ہی بیٹھ جاؤں اور دوسرا یہ کہ گردنیں بھی پھلانگے گا جب آگے جائے گا تو اس لیے ان دونوں برائیوں سے بچنے کے لیے تعلیم یہ دی گئی ہے کہ پورا فرما دیجیے جی تعلیم یہ دی گئی ہمیں کہ جو ہے ہم جہاں پر ہمیں جگہ مل جائے اور جگہ اکثر کہاں ملتی ہے مسجد جہاں پر جو ہے ختم ہو رہی جہاں پر آخر لوگ بیٹھے ہیں ادھر ہی ہم جو ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں صحابہ کرام کا اسی پر عمل رہا جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے آپ کی مجلس میں آپ کی محفل میں تو ہم ادھر ہی بیٹھ جاتے جہاں پر مجلس ختم ہوتی مجلس کا آخر حصہ ہوتا جہاں سے وہ مجلس شروع ہو رہی ہے آنے والے کے لیے شروع ہو رہی ہے جو بیٹھے والے ہیں ان کے لیے ختم ہو رہی ہے تو ادھر ہی جو ہے ہم بیٹھ جایا کرتے تھے تو یہ بھی مجلس کے آدابوں میں سے ایک ادب ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جایا کریں زبردستی جگہ بنانے کی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس سے خود کو پریشانی میں ڈالنا اور لوگوں کو کیا ہے تکلیف میں جو ہے ڈالنا جو ہے شمار ہوگا ایک چوتھا ادب مجلس کا یہ ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھیں جہاں پر اچھے لوگ نیک لوگ پائے جائیں اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جہاں پر جو نیک یا جو ہے صالحین میں سے ہوں اور بری محفل جہاں پر برے لوگ ہیں اور جو اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں بچاتے فسق و فجور ان کے اندر پایا جاتا ہے ایسی محفلوں میں ہم اپنے آپ کو بیٹھنے سے بچائیں اور ایسی لوگوں کی صحبت بھی اختیار نہ کریں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح والسوء یہ حدیث ذرا مفصل ہے تو اس سے قبل بہتر ہوگا کہ وقفہ لے لیں محترم ناظرین لیتے ہیں مختصر سا وقفہ اور ہم جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لہذا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور محترم مہمان بیان فرما رہے ہیں آداب مجلس کے بارے میں تو آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے تو محترم حدیث اس سلسلے میں کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے
ارشاد فرمائیے گا. جی حدیث یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی جی اچھی صحبت اور بری صحبت، اچھی مجلس اور بری مجلس کی. جی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر. جی اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ہے کحامل المسک ونافخ الکیر. مشک ساتھ میں رکھنے والا یعنی خوشبو ساتھ میں رکھنے والا، اور بھٹی میں پھونک مارنے والا، یہ مثال ہے. جی اچھے کی مثال مشک ساتھ میں رکھنے والے کی ہے، اور برے کی مثال بھٹی میں پھونک مارنے والے کی ہے. جی آگ کی بھٹی. ہاں آگ کی بھٹی. جی آپ نے مزید وضاحت کی کہ یہ مثال کی، اس مثال کی آپ نے مزید وضاحت کی. جی حامل المسک اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة. جی اگر تم نے خوشبو والے کے ساتھ، جو خوشبو فروش ہے یا خوشبو کو ساتھ میں رکھتا ہے، دکاندار ہے، اگر تم نے اس کی دوستی کی، اس کے ساتھ اس کے ساتھ دوستی کی، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تو تمہیں خوشبو ہدیے میں دے دے گا، یا خوشبو کیا ہے تمہیں لگا دے گا. یا جو ہے دوسرا فائدہ کیا ہے، خوشبو تم اس سے خرید لو گے، جی خوشبو تم اس سے خرید لو گے. اور یا تو کیا ہے، اگر تمہیں لگاتا نہیں، تمہیں دیتا نہیں ہدیہ کے طور پر، یا تم اس سے خریدتے نہیں، تو کم از کم کیا ہے تمہیں اچھی خوشبو اس سے ضرور ملے گی. جی اچھی خوشبو ضرور آتی یعنی رہے گی، آتی رہے خود گی، بخود یعنی آئے گی. کسی قسم کی کوئی برائی، کوئی غلط چیز تمہیں اس سے جو ہے حاصل نہیں یا تو وہ محبت اور مروت کی وجہ سے تمہیں کچھ خوشبو لگا دے گا، ضرور لگا دے گا، ہدیہ دے دے گا، ضرور دے گا. اور یا یہ ہے کہ تم خود پیسے دے کر خرید لو گے کہ اس نے خود تو مفت میں دی نہیں ہے، اور آپ کو وہ خوشبو اچھی لگی، آپ نے قیمت ادا کر کے خرید لی. اچھی چیز ہی خریدی نا، پیسہ تو گیا مگر اچھی چیز، من پسند چیز آ گئی. ورنہ کم از کم یہ کہ وہ اپنی خوشبو کو قید تو نہیں کر سکتا ہے نا. کیا خوشبو کو قید کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو جب تک اس کے پاس رہیں گے تو اس کی خوشبو خود بخود آئے گی، اور ہماری طبیعت میں ہمیں فرحت محسوس ہوگی اور راحت اور لذت محسوس ہوگی، خوشگوار ہمیں وہاں جو ہے احساس ہوگا. فائدہ ہی فائدہ ہے. فائدہ ہی فائدہ. یہی مثال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اچھے ساتھی کی دی. تو اچھے ساتھی سے اگر صحبت کیا، اچھی محفلوں میں بیٹھا، اگر خود تم ان جیسے نہیں، کم سے کم اچھی باتیں ضرور سنو گے. عمل نہیں کرو گے لیکن تمہیں علم ہوگا، تمہیں احساس ہوگا، محاسبہ نفس تم جو ہے اپنا جو ہے ضرور کرو گے. اور کم از کم کیا ہے کہ اچھی محفلوں میں کیا ہے، فرشتے آتے ہیں، فرشتے انہیں جو ہے اپنے جو ہے عنایت میں، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالی اس میں جو ہے شمار کرے گا. جو دوسری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی برے ساتھی کی، اس کی وضاحت آپ نے جو ہے ان جملوں کے ذریعے کی. وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَن يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثًا. جو آگ میں، بھٹی میں، آگ کی بھٹی میں پھونکنے والا ہے، جی یا تو جو ہے وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، اگر تم نے اس کی صحبت، اس کے پاس تم جا کر کے بیٹھ جاتے ہو، اس سے دوستی کرتے ہو، کیا کرے گا وہ تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا. آگ کی چنگاریاں، ہاں کپڑے کیا ہے جلا دے گا. کہ اس نے خود تو نہیں خود جلایا، نہیں جلایا، لیکن کوئی چنگاری اڑ کر آئے گی، شاید تمہارا جسم یا لباس جو ہے وہ جل جائے. جل جائے گا. اور ورنہ کیا ہے، کم سے کم کیا ہے، اتنا ضرور ہے کہ تمہیں گندی بدبو اور مہک ضرور جو ہے اس کے پاس سے ملے گی. جی اگر کوئی چنگاری نہیں آئی اور تم جلنے سے بچ بھی گئے تو اس کی جو بدبو ہے، اس کا دھواں ہے، اس کی گرمی ہے، اس کی تپش ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ تمام چیزیں تو تمہیں پریشان کرتی ہی رہیں گی. تو مقصد یہ ہے کہ خسارہ ہی خسارہ. خسارہ ہے، خسارہ ہے. یہ مثال آپ نے جو ہے برے ساتھی دی. تو جیسے کہ جو ہے بھٹی میں پھونک مارنے والے کے ساتھ دوستی کرنا خسارہ خسارہ، کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں. یہی مثال برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یا بری لوگوں کی صحبت، یا بری مجلسیں میں جو ہے جا کے شرکت کرنا، کسی قسم کا فائدہ نہیں. اگر تم جو ہے ان جیسے یا ان کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ صحبت کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے. جی آپ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے، عام طور پر جیسے اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ کسی جگہ کوئی جرم ہو گیا، چوری ہو گئی مثلا، اب برے آدمی کو پکڑا گیا لیکن اس سے کوئی بات مفید بات نہیں معلوم ہو رہی اس سے اگلوانے کے لیے. تو اب دیکھا ہی جاتا ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ذرا ان کو بھی گھیر کے لاؤ، شاید ان سے کوئی مفید بات جو ہے، کام کی بات ہاتھ لگ جائے. تو برے آدمی کے ساتھ جو اٹھتا بیٹھتا ہے
برا آدمی پکڑا گیا ہے تو پھر یہ بھی اسی مصیبت میں، اسی چکر میں یہ بھی آتا ہے. جی جب رشتہ ڈھونڈتا ہے آدمی اپنی بیٹی کا جی تو کئی طریقے سے اس آدمی یا سامنے اس کا رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، جس کو رشتے کے لیے قبول کرنا چاہ رہا ہے، جی کئی طریقے سے اس کی تحقیق کرتا ہے. ایک طریقہ کیا ہے، اس کے ساتھیوں پر غور کیا جائے. جی جی تو صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو اچھی صحبت ہے تو اس کا اچھا اثر ہے، بری صحبت ہے تو اس کا برا اثر جو ہے جی آپ پر جیسے ہوگا. عربی میں مثال مشہور ہے کہ لا تسأل عن المرء واسأل عن اقرانه. اقرانہ کہ اس کے دوست کیسے ہیں، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو لہذا آداب مجلس میں سے ایک ادب یہ بھی ہو گیا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے ہمیشہ. جی. اور اس کے علاوہ ایک مجلس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دو لوگوں کو جدا نہ کرے. جی مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پر مجلس ہے تو درمیان میں داخل ہو کر زبردستی گھس کر جگہ نہ بنائے. جی دو آپس میں بیٹھے ہیں، زبردستی ادھر گھس کر جگہ نہ بنائے. جی یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل للرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما. جی کسی کے لیے حلال نہیں کہ جائز نہیں کہ دو آدمیوں کو جدا کر دے جو مل کر بیٹھے ہوئے ہوں تو ان میں گھس بیٹھے، الا یہ کہ ان دونوں کی اجازت ہو. جی تو کسی مجلس میں، کسی محفل میں آپ گئے ہیں تو بغیر اجازت کے ان دونوں کے درمیان گھسنے کی کوشش نہ کریں. اور یہ چیز اکثر دیکھا جاتا ہے دینی محفلوں میں، اور دینی محفلوں میں خاص طور پر جمعے والے دن مسجد میں جب خطبہ ہوتا ہے تو اکثر تاخیر سے آیا زبردستی گھس کے اور اجازت بھی اس طریقے سے کہ جو ہے یعنی زبردستی کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے. حکم دے رہا. اگر وہ انکار کر دے تبھی کیا ہے ضرور جو ہے وہ گھس کر جو ہے بیٹھ جائے گا. اجازت لینے کی بجائے کہتا ہے کہ ذرا ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ. ادھر یہ بھی جی حکم دے رہا ہے. جی. تو یہ کیا ہے دینی محفل یا جو ہے آداب مجلس کے خلاف ہے. مجلس کے آداب میں سے ہے کہ جو ہے تمہیں جہاں جگہ مل جائے ادھر بیٹھ جاؤ. اگر جگہ نہیں اور کہیں پر گھسنے کی ضرورت پڑ رہی تو ان سے اجازت لے لو. اگر اجازت نہیں ملتی دونوں کی طرف سے تو ان میں جو ہے یا ان دونوں کو جدا نہ کرو اور جو ہے گھسنے کی جو ہے کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ مجلس کے آداب کے خلاف میں ہے. جی مجلس کے آدابوں میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی مجلس میں بیٹھا ہے اور ادھر سے اٹھ گیا جی اپنی کچھ ضرورت پوری کرنے کے لیے، فون آ گیا، فون پر بات کرنے کے لیے ایک کنارے چلے گیا، یا اسے حاجت ہو گئی استنجا وغیرہ کی، حاجت کے لیے گیا، اگر دوبارہ لوٹ کر کے آتا ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے اس جگہ کی. جی آپ کا حق نہیں کہ آپ اس کی جگہ پر کیا ہے قبضہ کر لیں، بلکہ وہ زیادہ حقدار کیونکہ وہ جس نیت سے اٹھا کیا ہے دوبارہ لوٹنے کی نیت سے لوٹا ہے. اگر اس کی نیت یہ کہ دوبارہ مجھے نہیں لوٹنا لیکن پھر اتفاقاً لوٹ آیا تو اس کا حق نہیں. ورنہ اگر وہ اس نیت سے اٹھا ہے کہ جو ہے دوبارہ مجھے لوٹنا ہے، فون پر بات کر کے لوٹنا ہے، ایک چھوٹا سا کام گاڑی سے کچھ لے کر کے دوبارہ آ کر کے بیٹھنا ہے، تو وہ زیادہ حقدار ہے اس جگہ کی. آپ جو ہے اس جگہ پر قبضہ نہیں کر سکتے یا اس جگہ پر آپ کے بیٹھنے کا حق نہیں ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا قام احدکم من مجلسه ثم رجع الیہ فهو احق به. جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھے پھر واپس آ جائے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حق رکھتا ہے، اس جگہ کا زیادہ حق رکھتا ہے. تو اس ادب کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی جو مجلس میں بیٹھا ہے اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اس نیت سے اٹھا دوبارہ اسے واپس آنا ہے، ہم اس کی جگہ پر جو ہے نہ بیٹھیں، اس کی جگہ پر نہ بیٹھیں. ایک ساتواں حق ہے، ساتواں ادب ہے مجلس کے آداب میں سے، اور جو بہت ہی اہم ادب ہے، بہت ہی اہم ادب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو ذکر الہی سے خالی نہ رکھیں. غرچہ جو ہے دنیاوی محفل ہو، دنیاوی جو ہے مفاد یا دنیاوی مقصد کے لیے، تجارت کے لیے ہم نے کوئی مجلس یا میٹنگ کی ہے تو ہم اس خالص دنیاوی کام ہے، ہاں خالص دنیاوی کام کے لیے، تو ہم ایسی محفلوں کو بھی ذکر الہی سے خالی نہ رکھیں. کیونکہ ہر وہ محفل جو ذکر الہی سے خالی رہ گئی اور محفل ختم ہو گئی، لوگ رخصت ہو گئے اس محفل سے،
وہ محفل بہت ہی بری محفل ہوگی اور قیامت والے دن باعث نقصان یا نقصان کی جو ہے باعث ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ شاید یہ تو نہ کہا جا سکے کہ بہت بری ہوگی، لیکن جب تک انہوں نے وہاں کسی برائی کا برائی ارتکاب نہ نہیں کیا ہو. جی بری تو شاید نہ ہو، لیکن یہ کہ قیامت کے دن حسرت ہوگی انسان جی کو، قیامت کے افسوس دن ہوگا. افسوس اور جو ہے حسرت ہوگا. جی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تيرة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تيرة. جی جو شخص کہیں پر بیٹھتا ہے اور اٹھ جاتا ہے اور بیٹھے رہنے جب تک بیٹھا تھا اللہ کو یاد نہیں کیا تو اس کا وہ بیٹھنا قیامت والے دن کیا ہوگا؟ حسرت اور ندامت کا باعث ہوگا. افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں اس وقت کیا ہے اللہ کا ذکر کیا ہوتا جہاں پر میں بیٹھا تھا. جی اور جو کہیں پر سو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے آرام کرنے کے لیے اور اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تھا تو قیامت والے دن اس کا وہ لیٹنا اور آرام کرنا بھی کیا ہے؟ باعث ندامت اور جو ہے حسرت، اور وہ خود جو ہے افسوس کرے گا. جی افسوس کرے گا کہ میں نے فلان جگہ آرام کیا تھا تو اس آرام کے دوران میں نے اس جگہ اللہ کا ذکر کیوں نہیں اللہ کیا. کا تو ذکر اللہ کا ذکر نہ کرنا اس جگہ پر یہ قیامت کے دن باعث ندامت بنے گا کہ اگر میں نے وہاں اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو اتنا ثواب ابھی یہاں میرے لیے تیار ہوتا. جی تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے کیا ہے تر رکھنا چاہیے، جن میں سے یہ ہے کہ ہماری کوئی محفل کوئی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو. مسلمان کی اور مومن کی نیک لوگوں کی عقل مندوں کی صفت جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان کی وہ کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند سمجھ بوجھ نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیامہ کھڑے کھڑے ہیں تب بھی یاد کرتے ہیں، قعوداً بیٹھے بیٹھے ہیں تب بھی یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم یہاں تک کہ اپنی کروٹوں پر اگر لیٹے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اس ادب کا ہمیں خاص طور پر جو ہے لحاظ رکھنا چاہیے. کتنی محفلیں اور کتنی جو ہے مجلسوں میں ہم بیٹھ کر اٹھ جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی زبان سے خود جو ہے تنہائی میں کیا ہے استغفر اللہ یا اللہ اکبر الحمدللہ یا ذکر الہی جو ہے سبحان اللہ اپنی زبان پر جو ہے نہیں لایا ہوگا. تو ذکر الہی کوئی مشکل عمل نہیں اور اس کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں، بلکہ اگر آپ نے جو ہے صرف جو ہے اللہ اکبر بیٹھے بیٹھے کر لیا، استغفر اللہ کہہ لیا، تو انشاءاللہ یہ جو ہے ذکر الہی میں جو ہے شمار ہو جائے گا. جی یعنی کوئی بھی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو. خالی نہ ہو. یہ مجلس کے آدابوں میں سے یا مجلس میں بیٹھے ہوئے ہمیں اس ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایک اور جو ہے مجلس کے آدابوں میں سے یہ ہے کہ مجلس میں ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں اور چھوٹوں کے ساتھ پیار شفقت سے پیش آئیں. بڑوں کے ساتھ ادب سے مراد یہ ہے کہ ان کا جو مقام و مرتبت ان کو جو مقام دیا کیا ہے ہم اس کو اہمیت دیں اور ان کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی عزت کریں. جی اس بارے میں حدیث بھی ہے، وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد جو ہے. جی ناظرین کرام لیتے ہیں مختصر سا وقفہ اور ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے، لہذا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے سے قبل مہمان گفتگو فرما رہے تھے مجلس کے آداب کے تعلق سے، تو آئیے اس سلسلے میں مزید ان سے استفادہ کیا جائے. تو شیخ آداب مجلس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ بیان فرمایا، مزید اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی بات چل رہی تھی کہ مجلس میں محفلوں میں بڑوں کا ادب احترام کیا جائے اور چھوٹوں کے ساتھ محبت رحمت اور شفقت سے پیش آ جائے. بڑوں کا ادب احترام سے مراد یہ ہے کہ ان کی باتوں کو مانا جائے. اگر وہ گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی باتوں کو جو ہے ہم جو ہے درمیان میں جو ہے نہ گھس آئیں، بلکہ جو ہے ان کی باتوں کو غور اور فکر سے سنیں. اور چھوٹوں کے ساتھ رحمت محبت سے پیش آنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ہنسی مذاق اور جو ہے مسکراتے ہوئے اور جو ہے ان کی خواہشات کو جو ہے پوری کرتے ہوئے جو ہے ہم جو ہے مجلس میں جو ہے اپنا وقت جو ہے گزاریں. یاد پڑ رہا ہے کہ یعنی مختلف روایتوں میں آیا ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تو ایک ضعیف العمر شخص آیا اور جو ہے بوڑھا یعنی ضعیف العمر آیا اور صحابہ کرام نے اسے جگہ نہیں دی
کیونکہ وہ جگہ مانگ رہا تھا، جگہ نہیں دی، یا کوئی ایسی حرکت ان سے ہو گئی کہ بڑے کے ادب کے تھوڑا سا خلاف پڑ گئے اللہ کے رسول کے سامنے. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی مجلس میں لیس منا من لم یوقر الکبیر ویرحم الصغیر. جی وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، اور اسی طرح وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے. جی تو محفل میں آپ نے فرمایا، اور جو ہے ایک جو ہے عمل صحابہ کرام سے ایک حرکت دیکھ لی جو آپ کو ناپسند ہوئی، تو آپ نے یہ تعلیم دی صحابہ کرام کو کہ جو ہے بڑوں کا ادب کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ رحمت شفقت سے پیش آنا یہ مجلس کے آدابوں میں سے ہے. اور جو شخص ایسا نہیں کرتا لیس منا، تو وہ شخص ہم میں سے نہیں. تو گویا کہ ایک سخت وعید بھی ایسے انسان کے لیے ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر جو ہے رحمت شفقت سے پیش نہیں آتا، خاص طور پر محفلوں میں اور جو ہے مجلسوں میں. جی مجلس کے آداب میں سے اگر کہا جائے کہ ایک اہم ترین ادب یہ بھی ہے کہ جب انسان وہاں ہمیشہ ہی اور بالخصوص جب مجلس میں لوگوں کے درمیان بیٹھا ہو تو جو کچھ بولنا ہے ذرا سوچ سمجھ کر بولے. جی یہ بہت ہی اہم عمل ہے. زبان غرچہ جو ہے ایک چھوٹا سا عضو ہے انسان کے جسم میں، چھوٹا سا عضو ہے لیکن بہت بڑا کام جو ہے کر جاتی ہے. یعنی بڑے کام سے مراد جنت میں، آرام سے جو ہے جنت میں لے جائے گی زبان، اور جو ہے جہنم تک جو ہے لے جاتی ہے. جی بڑی تباہیاں بھی پھیلاتی ہے اسی زبان کے ذریعے. اب اس زبان کا اگر صحیح استعمال کرے انسان تو یقین مسجد کے آدابوں میں سے ہوگا، مجلس کے آدابوں میں سے ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی یہ شرط ہے اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو اسے چاہیے خیر اور بھلائی اور فائدے والی باتیں کہے، أَوْ لِيَصْمُتْ، ورنہ وہ خاموشی اختیار کرے. اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس بات سے کوئی فائدہ نہیں اور اس بات سے کوئی جو ہے سامنے والے کو جو ہے فائدہ نہیں پہنچے گا، تو بہتری یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار فائدہ کریں. نہیں پہنچے گا، یا ہو سکتا ہے کہ نقصان کا پہلو نقصان ہو پہنچ جائے، نقصان خود اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو. جی تو جو ہے کہ یہ جو ہے اس کا لحاظ ہے کہ اگر محفل میں کیا ہے غیبت، ایک دوسرے کی برائی، سب کا سبب کیا بنتا ہے؟ زبان. تو زبان کی حفاظت کرنا مجلسوں میں یہ ایک بہت ہی اہم آدابوں میں سے ہے. جی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دو آدمی آپس میں سرگوشی اور کانا پھوسی جس کو کہتے ہیں کہ تین ہیں مثلا، اب تیسرے کو چھوڑ کر دو آپس میں باتیں کیے جا رہے ہیں چھپ چھپ کر. جی اگر تیسرا کیا سوچے گا؟ جی اگر تین شخص کسی ایک مجلس میں کسی ایک محفل میں ہیں تو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم میں سے دو کیا ہے کانا پھوسی یا جو ہے سرگوشی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجى رجلان دون الاخر. اگر تم تین ہو کسی ایک جگہ، تین ساتھی، تین آدمی کسی ایک مجلس میں ایک محفل میں ہوں، فلا يتناجى رجلان، تو دو شخص جو ہے ایک کنارے ہو کر کانا پھوسی نہ کریں، سرگوشی نہ کریں تیسرے کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ جو ہے جب تک تم آپس میں کیا مل نہ جاؤ، تینوں جو ہے آپس میں بات نہ کرو. کیوں؟ اجل ان یحزن، ہو سکتا ہے کہ تیسرے کو جو ہے رنج ہوگا، غم ہوگا، بدگمانی اس کے اندر پیدا ہوگی کہ ہو سکتا ہے میرے بارے میں برائی یا میرے خلاف جو ہے کوئی بات ہو رہی ہے. تو اس چیز سے جو ہے یا مجھ سے چھپا رہے ہیں، مجھ سے کچھ چھپا رہے کہ ہیں. ہم تینوں دوست ہیں، ساتھی ہیں، قریبی تعلقات ہیں، پھر ایسی کیا بات ہے کہ مجھے الگ کر رکھا ہے، مجھ سے چھپا رہے ہیں، یہ رازداری یہ کیوں ہے؟ تو یوں یہ تمام بدگمانیاں اور دل شکنی، تو اس وجہ سے اس چیز سے منع کیا گیا کہ جو بات کرنی ہے تو تینوں کریں، اور اگر کوئی ایسی کوئی خاص بات ہے بھی تو انتظار کریں گے جب کبھی دوبارہ مل لیں گے، ہے نا؟ جی بالکل. ورنہ تین کے ہوتے ہوئے دو آپس میں سرگوشی کریں تو اس چیز سے سخت منع کیا گیا. اور آداب مجلس میں سے ایک یہ اہم ترین ادب ہے کہ یہ حرکت نہ کی جائے. اور اسی طرح یہ کہ کوشش کی جائے کہ نئے آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ جگہ دی جائے. جی اگر کوئی نیا آ گیا ہے اور جگہ کی تنگی ہے تو اپنا دل بھی کشادہ رکھا جائے اور مجلس
کو بھی جگہ کو بھی وہاں بھی کشادگی اس کا تو پیدا اللہ کی جائے۔ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا سورۃ المجادلہ میں، جی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے جی مسلمانوں، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو، جی خطیب کہہ دے، جو سامنے درس دے رہا ہے، خطبہ تقریر کر رہا وہ کہہ دے، یا خود جو ہے آپس میں جو ہے کہ تمہیں کوئی کہہ دے، کوئی مسلمان ہے، کشادگی پیدا کرو، تھوڑی سی مجھے جگہ دے دو، جی فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو تم کو چاہیے کہ جگہ دے دو، جگہ جی کشادہ کرو، اس کی برکت کیا ہوگی؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک مطلقاً حکم دیا گیا ہے، کس چیز میں کشادگی؟ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، جی یہاں تک کہ روزی روٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے اس کشادگی عمل کی عطا برکت سے جو ہے فرمائے گا، کشادگی جو ہے عطا وسعت فرمائے گا۔ رزق ہوگی، ہاں ہر قسم کے حالات میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے غیبی مدد کا انتظام ہوگا، خیر و برکت کا سامان ہوگا، تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، لہذا اس کا شوق ہونا چاہیے جی کہ دوسروں کو ہم جگہ دیں گے، سہولت پیدا کریں گے دوسروں کے لیے، اللہ کسی بھی ہمارے ساتھ معاملے میں ہو، اور بالخصوص مجلس میں، تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ہر معاملے میں وسعت ہوگی، کشادگی ہوگی اور فراخی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم ادب ہے۔ اس بارے میں کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ بلکہ اگلے ادب کو چلے چلے یہ زیادہ بہتر ہو۔ جی، تو اگر اس بارے میں مزید کچھ آپ نہیں کہنا جی، چاہتے تو اگلا مجلس، ادب۔ ہاں جی مجلس کے آدابوں میں سے ایک جی ادب یہ بھی ہے جی کہ مناسب اور درمیانی آواز سے جو ہے گفتگو کی جائے، جی آواز بلند نہ کی جائے، جی کیونکہ بلند آواز کوئی بہت اچھی نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ نہیں ہے، جی ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور جو ہے لقمان نے جو ہے علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو جو نصیحتیں کی تھی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے جی میرے بیٹے اپنے آواز کو پست رکھنا، جی بلند آواز، قرآن کریم میں ہاں تذکرہ قرآن ہے۔ کریم میں جی اپنی آواز کو جو ہے بلند نہ کرنا، ان جی انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ سب سے بدترین بری آواز جو ہوتی ہے وہ گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ جی تو حکم دیا گیا ہے گویا جو کوئی بلا وجہ بہت چلاتا ہے، بہت زور زور سے بات کرتا ہے، تو گویا اس کو ناپسندیدہ قرار دیا آداب گیا مجلس کی جو ہے ہے۔ جی ہاں خلاف ہے، اور خاص طور پر جو ہے اگر عورتیں ہیں یعنی جو ہے آپس میں محفلوں میں مجلس میں، ان کو اس بات کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے، جی مردوں کے ساتھ کہ وہ ساتھ۔ تو وہاں تو ہاں پردے داری کا بھی ہاں، مسئلہ آ جائے اسی گا۔ لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ صوت المرأة عورہ، جی عورت کی آواز بھی کیا ہے؟ پردہ ہے، جی عورت کی آواز پر، تو اس چیز سے بھی ہمیں کیا ہے خاص طور پر عورتوں کو، خواتین کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے جی کہ مجلسوں میں کیا ہے اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں، تاکہ کوئی ایسی آواز کسی مرد کی آواز تک نہ جائے کہ مرد جو ہے آپ کی طرف مائل ہو جائے یا جو ہے آپ کے بارے میں کچھ برا سمجھنے لگے۔ جی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجلس کی ابتدا ہوئی، بہت سے دوست ہیں، بہت گہرے تعلقات ہیں اور بڑی دوستیاں ہیں، اور بیٹھے اور بات چیت کا آغاز ہوا اور ہنسی اور مسکراہٹوں کے وہ سلسلے، مگر اچانک کیا ہوا کہ باہم دست و پا ہو گئے اور گریبان پکڑ لیے ایک دوسرے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے کسی نے دوسرے کو کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس سے اس کے دل شکنی ہوئی یا مذاق اڑا دیا، اور پھر معاملہ وہاں سارا بگڑ گیا۔ تو مذاق اڑانا مجلس میں، اس بارے میں آپ کیا کہیے گا؟ یہ بہت ہی برا عمل ہے، ایک جی دوسرے کا مذاق اڑانا جی بہت ہی برا عمل ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے دلوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جی یعنی سورۃ الحجرات جس کا نام سورۃ الاخلاق بھی جو ہے جی دیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اخلاقوں کا ذکر کیا ہے، اس میں سے ایک ادب، ایک اخلاق یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خیرا منهن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مردوں مومن عورتوں دونوں کو حکم دیا ہے جی کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق، ایک دوسرے کا سخریہ نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی بعید نہیں، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس کا سخریہ ہو رہا ہے، جی وہ سخریہ اڑانے والے سے کیا ہے بہتر اور خیر اور فضیلت والا جی ہو، اللہ کے علم ہے۔ اللہ کے علم میں۔ جی تو یہ ایک بری چیز ہے، یعنی پوری محفل آج جو ہے اسی میں گزر جاتی ہے، ایک دوسرے کا مذاق اور جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے برا بھلا جو ہے کہنا۔ اس چیز سے ہمیں ہمیشہ اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو جو ہے خالی رکھنا چاہیے، پاک رکھنا چاہیے۔ پاک رکھنا چاہیے۔ اور یہ کہ اس میں جہاں قرآن و حدیث اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کا پہلو بھی ہے، اس کے علاوہ مزید یہ کہ اس کے نقصانات اور اس کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں، کہ جب آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر دوستی کی جگہ دشمنی اور محبت کی جگہ عداوت، پھر اس کے بعد جو ہے مار پیٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو بربادی ہی بربادی، اور رشتے ٹوٹ جائیں گے اور گھر اجڑ جائیں گے۔ لہذا ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے مکمل پرہیز کیا جائے ہمیشہ، اور بالخصوص مجلسوں میں۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی مجلسیں
جہاں دینی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یہ اور خطرناک بات ہاں، اور وہاں آدمی چپ چاپ بیٹھا کرے روزانہ جا کر، تو اس بارے میں کیا کہیے گا آپ؟ جی، ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں جہاں پر جو ہے اللہ اس کے رسول کے فرمان کا مذاق اڑایا جاتا ہو، یا دینی تعلیمات کا یا اسلام کا مذاق، ایسی محفلوں میں شرکت کرنا اور بیٹھے رہ جانا ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ہمیں منع فرمایا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی، قرآن مجید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا اور فرما دیا کہ اگر تم کہیں پر دیکھو اللہ کی آیتوں کا کفر ہو رہا ہے، انکار کر رہے ہیں، یا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تم تو اس محفل میں یا ان کے ساتھ تم نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ اپنی باتوں کو بدل لیں اور صحیح باتیں کرنے لگیں۔ آگے فرمایا انکم اذا مثلہم، ورنہ اگر تم اسی میں رہ گئے تو تم انہی جیسے جو ہے بن جاؤ گے، اور انہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شمار کرے گا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ منافقین کو اور کافرین کو دونوں کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کرے گا۔ ادھر غور کرنے کی بات ہے، جس نے آیت کا کفر اور آیت کو انکار کیا وہ کافر ہے، کفر کی مرحلے تک پہنچا، اور جس نے مذاق کیا اس کے اندر نفاق پایا گیا۔ جی، اور اس میں صرف آیت ہی شامل نہیں ہے، دین کا کوئی بھی شعار، دین کی آیت، دین کا شعار، مثلا کوئی نماز کا مذاق اڑاتا ہے، مثلا کوئی روزے کے بارے میں کہتا ہے کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا پینا نہیں ہے۔ یہ بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جب رمضان قریب آتا ہے تو کہتے ہیں روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں دانے نہیں ہیں، گندم نہیں ہے۔ لا حول ولا قوة۔ تو یا یہ کہ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اسلامی شکل صورت کا، حلیے کا، کسی بھی اسلامی شعار کا جہاں مذاق اڑایا جا رہا ہو، انسان یا تو مناسب طریقے سے انہیں سمجھائے، نصیحت کرے، باز رہنے کی تلقین کرے، اگر یہ اس کے لیے ممکن نہ ہو تو اٹھ کر وہاں سے چلتا بنے، ورنہ جس طرح اللہ کے نزدیک وہ لوگ برے ہیں اور عذاب کے مستحق ہیں اور اللہ کی طرف سے پکڑ کے مستحق ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی اللہ کے نزدیک پکڑ کے مستحق ہوں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی اس وقت ہماری محفل کا اختتام ہے، تو ہر مجلس کے اختتام پر ایک ادب یہ ہے کہ وہاں سے اٹھتے وقت یہ کلمات کہا کرے انسان، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، کہ ہر مجلس کے اختتام پر، اس وقت اس کا ترجمہ کرنے کا موقع نہیں ہے تو یہ کلمات تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ یہ سیکھ لیں، پڑھ لیں کسی کتاب میں، کہ مجلس کے اختتام پر یہ کلمات اگر جو کوئی کہے گا تو اگر اس مجلس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، بد زبانی ہو گئی ہے، کوئی برائی ہو گئی ہے، تو یہ کلمات کہنے کی بدولت اس برائی کا انشاءاللہ کفارہ ہو جائے گا، تلافی ہو جائے گی۔ تو پروگرام کے اختتام پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور رہنمائی فرمائی، استفادے کا موقع دیا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، ہم آپ کے لیے بھی اور سبھی کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی درست فہم اور سمجھ عطا فرمائے، اور یہ کہ ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، اور زندگی کے ہر معاملے میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت، انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔